دیکھیے اپنی قوم کے ساتھ اگر کھلواڑ کریں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ گھبرانا ہے یا نہیں گھبرانا. کہ جہاں تک ممکن ہو سکے پیٹرول کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. پاکستان پیٹرول بناتا ہو یا ہمارے ہاں پیٹرول کے کنویں ہوں تو پھر اور بات، یعنی اگر یہاں پر کنویں ہوتے تو پھر آپ جس طریقے سے مرضی استعمال کرتے، اور اب جو ہے آپ اپنے آپ کو پہچانیے اور اپنی اوقات کے مطابق جو ہے وہ پیٹرول کو استعمال کیجیے. یہ ایک مفت مشورہ ہے. چینی 70 سے 120 روپے ہو گئی، ہر چیز ہی مہنگی ہوئی ہے نا. امیر سے امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب سے غریب ہے وہ بھی پریشان ہے. بجلی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ہر قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام ان کا ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی. اور پیٹرول کی جو اب نئی قیمت ہے وہ 159 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. عام آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ہوتا ہے کہ ان سے ملک نہیں چل رہا ہے، جو گورنمنٹ ہے یہ کسی بھی فرنٹ کو سنبھال نہیں پا رہی ہے. دنی کا نثار، اور میں ایک بڑی بری خبر کے ساتھ آج کے پروگرام کی آغاز کرنے لگی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ 12 روپے مہنگے ہونے کے بعد پیٹرول 160 پر، یعنی ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے. اب ہمیں بہت سارے طریقے بتائے جا رہے ہیں، ٹوٹکے بتائے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس معاملے کو، مہنگائی کو دبا کر ملک کے اندر کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے اس بات پہ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پہلے ایک مہینے بعد بڑھا کرتی تھی، اب ہر 15 دن کے اندر مصنوعات کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک عام آدمی کا اپنے روزگار تک پہنچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا. لیکن اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر اس طرح کے معاملات آئے. چینی کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہوا، چینی کی قیمتوں میں جب اضافہ ہوا تو ہم لوگوں کو ایک منطق دی گئی تھی، وہ منطق میں تھوڑی دیر میں سناؤں گی. اس کے بعد سبزیوں کی قیمتوں کے اندر، بالخصوص ٹماٹر کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ بے شمار اضافہ ہو گیا تھا، تب بھی ہمیں ایک منطق دی گئی تھی. اور آج بھی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر کچھ ملتی جلتی، چینی استعمال کرنا بند کر دو، میں نے چائے میں چینی استعمال کرنا بند کر دی. زرتاج گل صاحبہ نے کہا اپنے سبزیاں اگا لے، اپنے گھر میں سبزیاں اگانا شروع کر دیں. پھر یہ کہا گیا کہ ٹماٹر کی جگہ دہی ڈال لیں، سالن میں دہی ڈالنا شروع کر دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. تو شبلی فراز صاحب نے اسی طرح کی ملتی جلتی ایک منطق دی ہے. اب یہ منطق قابل عمل ہے یا نہیں، پہلے آپ سن لیں، اس کے بعد پھر اس بارے میں بات کرتے ہیں. جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا کم فیول استعمال کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کیونکہ سخت وقت میں یہی ہوتا ہے کہ زندگی دیکھیں نارمل نہیں رہ سکتی ہے. تو دیکھیں فیول بھی کم استعمال کریں، یعنی آدھا فیول ڈال لیں، آدھی پھوک ڈال کے گاڑی میں چلا لیں، کچھ اس طرح کا کوئی کام کریں، کچھ سمجھ آ جائے اگر ہم لوگوں کو کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یا اپنے روزگار تک جانا بند کر دیں، یا ایمرجنسیز تک جانا بند کر دیں، کیا کریں یہ بات سمجھنا ابھی میں پوچھوں گی اپنے مہمانوں سے اس کے بارے میں کیا کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ دور جو ہے یہ کچھ ذرا مشکل گزرا پیٹرولیم مصنوعات کے لیے. آبویسلی انٹرنیشنل چیلنج بھی ہے، ہم اس سے بالکل بھی کسی بھی طریقے سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. عوام جو ہے آپ کو کم پریشان نہیں اچھی لگ رہی جو آپ لوگ بار بار پیٹرولیم مصنوعات کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں تو کچھ پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ گھبرانا ہے یا نہیں گھبرانا. کہ میں ایک دفعہ ایک کنٹری میں گیا ملک سے باہر، تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اسٹیشن کے پاس لا کر گاڑی کھڑی کر دی اور ٹرین میں بیٹھ کر وہ چلے گئے. ہم نے کہا بھائی یہ آپ نے یہاں کھڑی کر دی اور ٹرین پہ جا رہے ہیں. کہہ رہا یار ایک سے 2 فائدے ہوں گے. میں نے کہا جی کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا ایک تو ہمارا ٹائم بچے گا، سمجھے نا، کیونکہ جتنے دیر میں ہم بائی روڈ پہنچیں گے اس سے کم ٹائم میں ہم پہنچ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے یہ فیول اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس سے ہماری بچت ہوگی. اب یہ آپ اس کو نیگیٹو نہیں لیجیے گا، میں نے ایک آپ کو مثال دی ہے، وہ جو شبلی فراز صاحب کا آپ نے ذکر کیا. امریکہ ہو سکتا ہے، باقی ممالک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یقیناً امریکہ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں، ٹرین کے اوپر بیٹھتے ہیں، اپنی جگہ پر پہنچتے ہیں، روزگار کماتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور پھر گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، پھر گھر آ جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو آپ پاکستان کے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سے کمپیئر تو نہیں کر سکتے. یا تو ہمارا بھی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اتنا ہی اسٹرانگ ہوتا جتنا ادھر ہو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم لوگوں کو بھی اسی طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. پھر خوشی سے لوگ گاڑیاں پارک کرتے ہیں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا مہنگائی کی چکی میں پھنسی عوام مزید مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ برداشت کر سکے گی؟ کیونکہ یہ تو بڑے آسانی سے شبلی فراز صاحب نے کہہ دیا کہ پیٹرول کم استعمال کریں. اب پیٹرول کم بھی استعمال کر لیں تو پیٹرول کے بڑھنے کا اثر جو ہے وہ دیگر اشیاء خورنوش پر بھی پڑتا ہے، اور زندگی کے جو اور سلسلے جس طریقے سے چلتے ہیں ان کے اوپر بھی ڈائریکٹلی پڑتا ہے. اور آئندہ دنوں میں مزید کتنی مہنگائی ہونے جا رہی ہے یہ بھی ایک بڑا سوال ابھر کر سامنے آ رہا ہے. تحریک انصاف کی حکومت مہنگائی کے بے قابو جن کو قابو میں لانے کے لیے کیا کچھ اقدامات کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ ملک میں آئے روز بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کا ذمہ دار کون ہے؟ اور IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے تحریک انصاف کی حکومت مزید اور کیا تیاریاں کریں؟ بہت سارے سوالات ہیں جو ہم نے جاننے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں.
17 जुलाई 2021 डेट भी मैं कोट कर रही हूँ कि 17 जुलाई 2021 को आपने हमारे शो में कहा था कि आवाम सुन लें, ये जान लें कि हुकूमत इसी साल 150 रुपए लीटर करेगी। आपकी सुनाई हुई जो नवीद है वो, या आपकी पेशगोई मैं कहूँ, वो बिल्कुल सच साबित हो गई है। तो फिर अब मैं चाहूंगी कि आप अगली पेशगोई जो है वो भी कर दें। 200 का या 200 का फिगर जो है वो भी क्या हम इसी हुकूमत के दौरे हुकूमत में हम देखेंगे कि वो भी जो है वो पेट्रोल उसको भी मैच कर लेगा, या फिर 200 का फिगर भी क्रॉस होगा? पहले अगर आप इजाजत दे दें तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि 1 जनवरी 2018 को पिछली हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून ने कुछ थोड़ा सा इजाफा किया था पेट्रोल की कीमतों में। तो इमरान साहब ने एक ट्वीट किया था एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके अल्फाज ये थे कि ये बात इंतहाई शर्मनाक है, एब्सोल्युटली शेमफुल, कि हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल का बम गिरा दिया है। उसके बाद कहा कि बजाय इसके कि टैक्सों की इस्लाहात करें, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन लें, हुकूमत जो है आवाम के ऊपर बोझ डालती चली जा रही है मुख्तलिफ, और इस मरतबा ये बोझ नए साल का जो डाला है वो पेट्रोलियम मसनूआत का। अब जो उन्होंने इजाफा किया है वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा इजाफा है। इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि जनवरी 2021 में, क्योंकि आपने महंगाई की बात खास तौर से की है, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में महंगाई थी 5.7%। जनवरी 2022 में एक साल के बाद ये हो गई 12.3%, यानी दुगनी से ज्यादा, खित्ते में सबसे ज्यादा। मगर प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि हमारी कीमतें खित्ते से कम है। अब खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इसमें कोई शुबा नहीं है। IMF की रिपोर्ट निकाल लें, स्टेट बैंक की निकाल लें, वर्ल्ड बैंक की निकाल लें, सबसे ज्यादा महंगाई हमारे यहाँ है। ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? और इसमें हुकूमत को भी पता है कि जून तक महंगाई बढ़ती रहेगी, बल्कि सितंबर तक। इसमें कोई इम्कान नहीं है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़नी है, शरह सूद में मजीद इजाफा करना है। सही आप देखें तो ये जो ये बिजली के जून तक बढ़ेंगी डॉक्टर साहब, सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या डबल डिजिट में हमारी महंगाई? अभी आपने भी कहा कि 12% की आपने बात की, मुझे बताइएगा कि सिर्फ जून तक बढ़ेंगी या जब तक IMF का पैकेज चल रहा है तब तक हमें इस तरह की जो हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है वो सहनी पड़ेगी या मिलती रहेंगी? लेकिन पहले मैं गलतफहमी दूर कर दूं। हाँ। ये बिल्कुल रिकॉर्डेड बात है कि ये सारा IMF के खाते में डालना जो है ना, ये गलत है। अच्छा, इसका रिकॉर्डेड है। ये सही है कि IMF जो है, IMF इस्तेमारी ताकतों के मकासद पर चाहता है कि पाकिस्तान की मईशत जो है गैर मुस्तहकम रहे, कमजोर रहे, और ये हमेशा IMF के प्रोग्राम में जकड़ा रहे। लेकिन इमरान हुकूमत ने इस बात को यकीनी बना लिया है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि अगली दफे फिर ये IMF के पास जाएंगे। ये जो इनका दावा था कि ये आखिरी प्रोग्राम है, ऐसा कतई कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 4 रुपए ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा रहे हैं, जिसको IMF के खाते में डाल रहे हैं, ये अपने टैक्सों की चोरी रोक रहे हैं।